وہ خوشی خوشی اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی نے اس پر حملہ کیا اور اسے اغوا کر لیا۔ اغوا کار نے اسے ایک کمزور عورت سمجھا، یہ جانے بغیر کہ وہ دنیا سے اپنے ماضی کے اندھیرے راز چھپا رہی تھی۔ ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ میرے زیادہ سبسکرائبرز تو نہیں، لیکن آپ کی ایک سبسکرپشن اور ایک تبصرہ میرے لیے امید کی ایک کرن ہوتا ہے جو مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری آواز سن چکے ہیں، تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر اپنی مووی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم ایک عورت سے ملتے ہیں جس کا نام ہے کیتی۔ اس کی زندگی بظاہر بہت ترتیب سے چل رہی ہے، یا کم از کم ایسا لگتا ہے۔ صبح کا آغاز عام دنوں کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت سی پھولوں کی دکان پر کام کرتی ہے، سڑک کے پار اپنی پسندیدہ جگہ سے ناشتہ لیتی ہے اور دن کی تھکن مٹانے کے لیے ایک یوگا سیشن بھی نکال لیتی ہے۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق لگتا ہے، مگر اب آتا ہے ایک نیا موڑ۔ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جی ہاں، لوئس نامی ایک شخص ایسے چھپ چھپ کر اس پر نظر رکھ رہا ہے جیسے کوئی شکاری ہو۔ وہ اسے دور سے دیکھتا رہتا ہے، ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ کچھ برا ارادہ رکھتا ہے۔ جب کیتی یوگا میں مکمل سکون کی حالت میں ہوتی ہے تو لوئس پارکنگ کی لاٹ میں اس کی گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ٹرنک سے ایک بندوق، ایک پلاسٹک بیگ، زپ ٹائز اور ایک اخبار نکالتا ہے اور یہ سب اس کی فرنٹ سیٹ پر پھینک دیتا ہے جیسے کسی بڑے کام کی تیاری کر رہا ہو۔ اسی دوران اسے اپنے روم میٹ کی کال آتی ہے جو شاید کسی مشکوک کام میں اس کا ساتھی ہے اور بتاتا ہے کہ آج شام کے لیے سب کچھ تیار ہے۔ ادھر کیتی کلاس ختم کر رہی ہوتی ہے اور لاکر روم میں کچھ عورتوں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک عورت مزے سے اپنے بوائے فرینڈ کو دھوکہ دینے کی بات کرتی ہے اور کیتی صاف صاف اس بات سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتی اور نہ شکریہ والا انداز دیتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ جی ہی وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ لوئس اس پر جھپٹتا ہے، اس کے سر پر پلاسٹک بیگ چڑھا دیتا ہے، زور زور سے مدد کے لیے چیختی ہے۔ بدقسمتی سے آس پاس صرف ایک شخص ہوتا ہے جو ہیڈ فونز لگا کر سب کچھ نظر انداز کیے ہوتا ہے، لیکن لوئس کے ارادے خطرناک ہیں۔ وہ اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں زپ ٹائی سے باندھ دیتا ہے اور اسے گاڑی کے فرش پر گرا دیتا ہے۔ جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کیتی کی گاڑی کے برابر والی گاڑی وہاں سے نکلتی ہے تو وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور گاڑی کو دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ کیتی کو گاڑی کی ڈکی میں ڈال دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ واپسی کے راستے میں ایک پولیس کار اس کے برابر آ جاتی ہے، مگر لوئس بالکل نارمل رہتا ہے، نہ آنکھ ملاتا ہے، بس پرسکون اور قابو میں رہتا ہے۔ گھر پہنچ کر گیراج کا دروازہ آدھا کھلتا ہے۔ چونکہ دروازے میں ایک فنی خرابی ہوتی ہے اس لیے ہاتھ سے دروازہ اٹھا کر ایک جھاڑو کے ذریعے سہارا دیتا ہے۔ گاڑی روک کر لوئس کیتی کو یوں نکالتا ہے جیسے کوئی سوٹ کیس ہو۔ وہ خون کے نشانات پیچھے چھوڑتے ہوئے اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے جاتا ہے کیونکہ اس کا پاؤں زخمی ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں پھینک دیتا ہے جو صرف 10 بائی 10 فٹ کا ہوتا ہے اور اسے اندر بند کر دیتا ہے تاکہ دروازہ نظر نہ آئے۔ وہ ایک میز اور فلاور پوٹ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے جیسے وہ صرف ایک اسٹور روم ہو۔ جب کیتی اس کمرے میں دماغی حالت کھونے کی قریب ہوتی ہے، لوئس آرام سے کچن میں کھانا پکا رہا ہوتا ہے۔ بالآخر وہ نیچے آتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ نہیں چیخے گی تو وہ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دے گا۔ کیتی سر ہلا کر ہاں کرتی ہے، لیکن جو ہی ٹیپ ہٹتی ہے وہ پوری طاقت سے چیخنے لگتی ہے تو لوئس بس خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے بیسمنٹ میں لگے کیمرہ سسٹم پر نظر ڈالتا ہے، آڈیو کو بند کر دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک سے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسی دوران کیتی ہار نہیں مان رہی، وہ دروازے پر زور سے ٹھوکر مارتی ہوئی اسے دھکیلتی ہے۔ پھر اسے ایک چھوٹا سا وینٹیلیٹر نظر آتا ہے اور وہ وہاں سے چیخنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ شاید کوئی سن لے، مگر یہ جگہ ویرانے میں ہے اس لیے کوئی جواب نہیں ملتا۔ دوسری طرف لوئس پرانے نیوز براڈ کاسٹ سن رہا ہے جس میں ایک عدالت کے کیس کے دوبارہ کھلنے اور 3 پراسرار اموات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ دوبارہ کیتی کے پاس جاتا ہے، اس بار ہاتھ میں گن لیے ہوئے۔ کیتی گھبرا جاتی ہے اور اس سے سودا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اسے جانے دے تو وہ اسے $50,000 دے گی۔ لوئس اس پیشکش کو جیب کا خرچ سمجھ کر رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس کا پیسہ نہیں چاہیے، بس اسے سچ چاہیے۔ کیتی اپنا نام بتاتی ہے، کیتی نولان، لیکن یہ جواب واضح طور پر لوئس کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ بعد میں وہ اس کا پرس کنگالتا ہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا۔ پھر نیوز رپورٹ پر واپس آتا ہے جو کہتی ہے کہ کیس ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے پھر سے بند کر دیا گیا ہے، لیکن خاندان لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
जब लुइस मसरूफ है, केती किसी तरह अपने बांधे हुए हाथों को अपने जिस्म के सामने ले आती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब लुइस अगली बार दरवाजा खोलता है तो वो मुक्का मारने के लिए हाथ घेरा हुआ खड़ी हो जाती है। वो उसे जोर से मारते हुए नीचे गिरा देती है और लात मारते हुए भाग निकलती है। रास्ते में वो फ्लावर पॉट उसके सर पर मारकर उसे जख्मी कर देती है और लैंडलाइन से पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, मगर फोन बंद है। उसी वक्त लुइस बंदूक लेकर आ जाता है। केती एक भारी कागज रखने वाला एटम से उसे मारकर बेहोश कर देती है। वो किचन से चाकू उठाकर अपने बंधे हुए हाथ काटती है और हर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर सब ताले बंद हैं। जब लुइस होश में आता है, केती पूछती है कि उसे इसके काम के बारे में कैसे पता चला। तुमने वो बात की थी कि मैं कितनी कमाती हूँ, वो इल्जाम लगाती है। लुइस सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि उसे बैठकर खाने की दावत देता है, जैसे वो लंच डेट पर हो। वो बैठती है लेकिन खाती नहीं। लुइस बार बार उसका नाम पूछता है। वो वही नाम दोहराती है जिस पर वो गुस्से में आ जाता है। उसका प्लेट उसके चेहरे की तरफ उछालता है। लुइस दोबारा बंदूक उठाता है, मगर केती उसे छीन कर लड़ाई शुरू कर देती है। अब उनके बीच लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर लेती है। केती इसके गिर्द जिप टाई लपेट देती है और तकरीबन उसे बांध देती है, मगर फिर भी वक्त पर फरार नहीं हो पाती। लुइस खुद को खोलकर उसे दोबारा छोटे से कमरे में घसीट लेता है। लुइस परेशान होता है जब उसकी मुलाजमा एलेंड्रा दरवाजे पर आ खड़ी होती है। वो सफाई के लिए आई है, जैसा कि हमेशा आती है, क्योंकि उसने कभी छुट्टी नहीं की। लुइस उसे टालने की कोशिश करता है, मगर वो सफाई करने पर इसरार करती है। वो घबरा जाता है, मगर पुरसुकून रहने की कोशिश करता है। कहता है कि उसका दिन खराब था। वो वादा करती है कि कल अपनी बेटी के साथ वापस आएगी। एलेंड्रा के जाने के बाद लुइस उस जगह को साफ करता है, खून धोता है और टूटे हुए गुलदान को बदल देता है और चाकू धो देता है। फिर वो केती की हालत देखता है, छोटे बैंडेजेस लगाकर जख्म ठीक करता है और खुद नहाने लगता है। साथ ही मजीद खबरें देखता है। केती मुसलसल बाहर निकलने के रास्ते तलाश करती रहती है। उसके पास अभी भी फोन का सिग्नल नहीं है, मगर वो एक टूटी हुई टाइल देखती है। वो उसे उठाने लगती है, सोचती है शायद वहां से निकलने का रास्ता हो। बाद में लुइस नीचे आकर कुर्सी के साथ बैठ जाता है, जैसे कोई मामूली बातचीत होने वाली है। वो जाती सवालात करना शुरू कर देता है और वाज़ेह होता है कि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक खास मिशन पर है। वो उसे बैठने का कहता है और उस पर जाती सवालात की गोलाबारी शुरू कर देता है, वो भी ऐसे सवालात जो बहुत ही मशकूक हैं। वो जानना चाहता है कि उसका नाम, तारीख पैदाइश और वो कहाँ से है और चच की ज़िंदगी से उसका क्या ताल्लुक है। सवालात पूछता जाता है और सच्चाई का मुतालबा करता है। उसका गुस्सा हर लम्हा बढ़ता जाता है। फिर अचानक वो अपनी बंदूक निकालता है और दीवार पर वार्निंग शॉट मारता है। ये वाज़ेह कर देता है कि झूठ अब नहीं चलेगा। महसूर होकर केती टूट जाती है और असल किस्सा बता देती है। उसका असल नाम केती नहीं, बल्कि निटाली है। निटाली स्टोनर इसकी जुड़वा बहन थी। असल केती, जिसने अफसोसनाक तौर पर अपनी जान ली थी जब उसके वालिद खानदान छोड़कर किसी चेयर लीडर के पास चले गए थे। उनके वालिद फुटबॉल टीम के डॉक्टर थे और जब वो माँ को छोड़कर गए तो सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन निटाली ने खुद को तबाह नहीं होने दिया। वो अपने माँ के नक्शे कदम पर चलकर लोगों की मदद करने का आज़म लिए नर्स बन गई। लुइस इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस कहता है शायद वो पहले ही जानती है कि वो यहाँ क्यों है, और कुर्सी लेकर चला जाता है और अपने अंदर तूफान से खामोशी से निमटते हैं। लुइस अपनी लिविंग रूम में जाकर अपनी बीवी और बेटी की पुरानी होम वीडियोस देखता है। इसी दौरान निटाली दोबारा से फर्श की टाइल पर काम शुरू कर देती है, उसे उखाड़ने की कोशिश करती है। वो अपना छुपा हुआ फोन वेंटिलेटर के ऊपर रखती है ताकि सिग्नल्स मिले। कुछ देर इंतजार के बाद उसे इतना सिग्नल मिलता है कि वो 911 पर कॉल कर पाती है और आहिस्ता आहिस्ता मदद की दरख्वास्त करती है, लेकिन सिग्नल बार बार कट जाता है, जिससे कॉल तकरीबन बेअसर हो जाती है। लिविंग रूम में लुइस अपनी एक पुरानी फैमिली वीडियो में एक मोबाइल फोन देखकर हैरान होता है। तब उसे समझ आता है कि उसके पास फोन है। वो फौरन बेसमेंट की तरफ दौड़ता है। तभी निटाली फोन छुपाने की कोशिश कर रही होती है और आखिरकार उसका फोन उसके पैंट में तलाश कर लेता है। वो बगैर सोचे समझे उसे तोड़कर टुकड़े कर देता है, फिर टुकड़े जमीन पर ऐसे छोड़ता है जैसे कोई कूड़ा हो। फिर दोबारा पूछगछ शुरू हो जाती है। वो इसके पुराने काम के बारे में पूछना शुरू कर देता है। अब पता चलता है कि निटाली ने एंजल हॉस्पिटल में काम किया था। लुइस एक वाक़े पर जुनूनी है जो वहाँ पेश आया। वो इल्ज़ाम लगाता है कि क्या वो जानती थी कि इसके ज़ेरे इलाज 3 मरीज पुरअसरार तौर पर मर गए।
ان میں سے ایک اس کی بیوی ایلینا بھی تھی۔ نٹالی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے ایک مقدمہ ہوا، کسی کو قصوروار نہیں پایا گیا، لیکن لوئس اصرار چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ اپنی تفتیشی تھیوری بیان کرتا ہے جیسے کہ وہ کوئی جاسوس ہو۔ کہتا ہے کہ ایک مریض جان لانٹے 1 ماہ قبل مر گیا تھا جب اس کی ہیلتھ انشورنس شروع ہونے والی تھی۔ ایلینا کو شراب کے نشے میں پایا گیا، حالانکہ وہ شراب نہیں پیتی تھی۔ اس کی شادی کی انگوٹھی پراسرار طور پر غائب تھی اور اس کے جسم پر GHB پایا گیا، جو عموماً زیادتی کے شکار افراد پر استعمال ہوتا ہے۔ وہ اسے الٹیمیٹم دیتا ہے، یا تو سچ بولو یا پھر مر جاؤ۔ اپنے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالنے کے بعد، جو ابھی بھی بیسمنٹ میں سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر سے اپنی بیوی کی ویڈیوز دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایلینا کو اسکرین پر خوش و خرم دیکھتا ہے تو اس کا دل ہل جاتا ہے۔ جذبات سے بھرپور ہو کر وہ نیچے دوڑتا ہے اور نٹالی کے سر پر بندوق تھام لیتا ہے۔ یہیں پر نٹالی بالآخر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماضی کی کہانی سناتی ہے کہ کس طرح ایک گہرے مذہبی گھرانے میں بڑی ہوئی۔ ان کا خاندان قدیم بائبل کے اصولوں پر سخت یقین رکھتا تھا۔ جب کیتی کو معلوم ہوا کہ ان کے والد اس کے سب سے اچھی دوست کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں تو ان کی دنیا اجڑ گئی۔ والد نے گھر چھوڑ دیا اور پوری برادری نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ کیتی مزید برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن نٹالی نے اسے کھیت میں پانسی پر لٹکا ہوا پایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نٹالی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کرے گی، یعنی کہ نرس بن کر۔ وہ مانتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ وہ تینوں افراد جنہیں اس نے مارنے کا الزام لگایا تھا، ان کے اپنے خفیہ قصے تھے۔ جین لینی کی 2 بیویاں تھیں۔ جین اسپینسر نے طلاق جیتنے کے لیے غلط الزام لگائے تھے اور ایلینا، نٹالی کہتی ہے کہ بار بار غیر وفادار رہی۔ وہ کہتی ہے کہ اسے اپنے کیے پر فخر نہیں، مگر وہ خود کو انصاف کا علمبردار سمجھتی تھی۔ شروع میں لوئس یہ سب ماننے کو تیار نہیں، لیکن بعد میں جب وہ اپنی بیوی کی مزید ویڈیوز دیکھتا ہے تو اسے کچھ سمجھ آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایلینا کیسا عجیب برتاؤ کر رہی تھی، کال سے بچ رہی تھی اور جرم کا احساس تھا۔ پہلی بار اسے لگتا ہے کہ شاید نٹالی سچ کہہ رہی ہے۔ وہ پھٹ پڑتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، چیختا ہے، بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی دوران بیسمنٹ میں نٹالی ٹوٹے ہوئے فون کے ٹکڑے پاتی ہے اور انہیں استعمال کرتے ہوئے وہ سخت ٹائل کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ لوئس جھیل کے کنارے ایک مقام پر جاتا ہے جہاں وہ ایلینا کے ساتھ جاتا تھا، مگر زیادہ دور نہیں جا پاتا۔ 2 پولیس والے آ کر اس کے کار میں زخموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ انہیں 911 پر ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں اس کی گاڑی کی تفصیل دی گئی تھی۔ لوئس پرسکون رہتا ہے، اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہے اور جلدی سے ٹرنک چیک کروانے کے بعد انہیں جانے دیتا ہے۔ گھر واپس آ کر وہ خاموشی سے نیچے جاتا ہے، نٹالی کے سامنے گھٹنے ٹھیکتا ہے اور کچھ غیر متوقع کہتا ہے، تم نے مجھے اس موقع سے محروم کر دیا کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ وہ اسے خود کو گرفتار کرنے کا کہتا ہے، لیکن نٹالی نہیں مانتی۔ وہ ٹائل کا ایک ٹکڑا اس کے کندھے پہ گھونپتی ہے اور چیختی ہے کہ وہ اب نٹالی نہیں رہی، وہ اب کیتی ہے اور اپنی زندگی واپس لے رہی ہے۔ لوئس ٹکڑا نکالتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ایک اور وار کر کے دروازے سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ وہ کچن جاتی ہے اور ہتھیار تلاش کرتی ہے، ایک چھری اٹھا لیتی ہے۔ اسی وقت لوئس بھی کچن کی طرف دوڑتا ہے بندوق لینے کے لیے، مگر نٹالی پہلے ہی پہنچ جاتی ہے۔ ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار نٹالی لوئس پر قابو پا لیتی ہے اور بندوق چھین کر اس پر تھان لیتی ہے۔ تبھی ایلنڈرا یعنی کہ گھر کی ملازمہ لوئس کی بیٹی سمر کے ساتھ اندر آ جاتی ہے۔ نٹالی ایلنڈرا پر گولی چلاتی ہے اور سمر کو پکڑ کر بندوق اس کی طرف تھام لیتی ہے۔ لوئس سے کہتی ہے کہ یہ بچی اس کی بیٹی نہیں ہے، لیکن لوئس کو خون کے رشتوں کی پرواہ نہیں، وہ صرف اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا ہے۔ وہ نٹالی سے التجا کرتا ہے کہ اسے جانے دے، کہ وہ چپ رہے گا اور کچھ رپورٹ نہیں کرے گا۔ نٹالی کہتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس کی کال پہلے ہی چیزیں شروع کر چکی ہے۔ لوئس کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے اقرار کیا وہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ یہ بات نٹالی کو رکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سمر اسی لمحے نٹالی کو کاٹ کر بچ نکلتی ہے۔ لوئس اس پر جھپٹتا ہے، اسے زمین پر گرا دیتا ہے اور بے ہوش کر دیتا ہے، مگر نٹالی ہار نہیں مانتی، اٹھتی ہے اور لوئس اسے گولی مار دیتا ہے۔ پھر وہ سمر کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑتا ہے جو بیسمنٹ میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ ریکارڈنگ والے USB کو اٹھاتا ہے اور سمر کے ساتھ گیراج کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سمر کو گاڑی میں بٹھا رہا ہوتا ہے، نٹالی ایک آخری بار بندوق لے کر آتی ہے، مگر وہ خالی ہوتی ہے۔
ایک اور زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ نٹالی کسی بھی ملنے والے اوزار کو اٹھاتی ہے، جیسے کہ راڈ، باغبانی کے آلات، اور لوئس کو ان سے مارتا ہے۔ آخر کار وہ اسے پچ فارک سے قابو پاتی ہے، بالکل ختم کرنے کے لیے تیار۔ لوئس ہتھیلی پکڑ کر اسے پلٹتا ہے اور اسے پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ گیراج کے دروازے کے دہانے پر گرتی ہے جہاں جاڑو کے اسٹک سے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ دروازہ اس پر گر جاتا ہے جس سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لوئس سمر کو زور سے گلے لگاتا ہے اور پیار سے کہتا ہے میری بچی۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔